آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ سورہ معارج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے اور کم ظرف پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو چیخ و پکار کرتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو بخل کرتا ہے اور نافرمانیاں کرتا ہے۔ مگر اس کمزوری سے بچے ہوئے ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں اور ہمیشہ اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں۔ جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے ان مالوں میں سائل اور محروم کا حق ادا کرتے ہیں اور بدلے کے دن یعنی یوم جزا و سزا کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب ایسا ہے جس سے مامون رہنا یا جس سے بے فکر رہنا وہ جو ہے کوئی بھی مومن اور کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ پر یقین رکھتا ہو وہ اللہ کے عذاب سے بے فکر نہیں رہ سکتا۔ آگے مزید صفات اللہ نے بیان فرمائی اور ایک اہم ترین صفت مومنین کی ہے وہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد زنا سے بچنا بھی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد بے حیائی سے بچنا بھی ہے، فحش اور اولیا کاموں سے بچنا بھی۔ تو ہم والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنے زوج کے۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد اس کا جوڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں یا شوہروں کے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا وہ لونڈیا جو ان کے ملک یمین میں، ان کے اختیار میں، ان کی ملکیت میں دی گئی ہوں، کیونکہ ان سے حفاظت کرنے میں نہ کرنے پہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ اور راستہ رکھا ہے انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، مگر جو اپنی حد سے کراس کر جائیں اور اس سے زیادہ چاہیں، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیں، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اگلی صفت مومنین کی بیان کی گئی ہے وہ امانتوں اور عہدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ را عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نگہبانی کرنا، جیسے چرواہا اپنے غلے کی نگہبانی کرتا ہے، اور وہ چاہے وہ اونٹوں کا غلہ ہو، چاہے بکریوں اور بھیڑوں اور گائے بھینسوں کا غلہ ہو، جب چرواہا انہیں چرانے کے لیے جاتا ہے تو پھر ایک ایک اپنے جانور کی نگہبانی کرتا ہے کہ کہیں وہ غلے سے دور نہ چلی جائے اور کہیں وہ جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے،
کہیں وہ بھاگ نہ جائے، کہیں کوئی اس کو چرا کر نہ لے جائے تو اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مومنین کی یہ بڑی اہم صفت ہے کہ جو امانتیں اس کے سپرد کی جائیں، چاہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوں، چاہے آپس میں ایک دوسرے پر کو امانت دی گئی ہو، یا جو عہد ہو، چاہے وہ رب تعالیٰ سے کیے گئے عہد ہوں یا آپس میں کیے ہوئے عہد ہوں، تو ان کی نگہبانی اور پاسداری کرنا یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ بڑی اہم صفات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ وسلم کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو یہ بات ضرور کہتے تھے، اللہ جان رکھو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں، اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور اگلی صفت یہ ہے کہ جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، گواہی دیتے ہیں، نہ تو گواہی کو چھپاتے ہیں اور نہ گواہی دینے سے بھاگتے ہیں، بلکہ جس حوالے سے بھی چاہے دین اسلام کی گواہی دے رہے ہیں، ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، رب تعالیٰ اور قرآن کے یا پیغمبروں کی گواہی دے رہے ہیں، دین حق کی گواہی دے رہے ہیں، یا دنیاوی کسی مسئلے کے حوالے سے انہیں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اور والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور پھر اللہ تعالی نے دوبارہ فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں سے پہلی صفت بھی یہ فرمائی کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، پھر نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز وقت پر قائم کرنا، اسی طریقے سے اس بات کا خیال رکھنا کہ نماز پڑھنے سے پہلے ان کا لباس اور جسم پاک ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر سکون سے رکوع و سجود کو ادا کرنا، اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی خیال رکھنا کہ گناہوں کے ذریعے سے، غلطیوں اور کوتاہیوں کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ ایک طرف انسان نماز پڑھ رہا ہو اور پھر دوسری طرف وہ اپنی گناہوں سے اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو عزت والی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، وہاں داخل ہوں گے۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہے عزت کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔